السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین و ناظرین، مسح علی الخفین کے مسائل اور ان کے احکامات۔ مسح علی الخفین حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیروں کو نہ دھو کر ان پر مسح کیا، اور آپ نے خفین پہنے ہوئے تھے۔ تو ہم نے عرض کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان خفین کو طہارت پر پہنے ہیں، یعنی باوضو ہو کر پہنا ہے۔ ایک روایت میں حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، اور جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے وضو فرمایا اور پیر نہیں دھوئے، بلکہ پیروں پر آپ نے موزے پہنے ہوئے تھے، یعنی خفین پہنا ہوا تھا، اور آپ نے ان خفین پر مسح فرمایا۔ مسح علی الخفین، خف کہتے ہیں چمڑے کے موزے کو، خفین چمڑے کے موزے، خف چمڑے کا موزہ، تو چمڑے کے جو موزے ہیں وہ خفین کہلاتے ہیں۔ چمڑے کے موزے پر مسح جائز ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور مسح کرنا موزوں پر یہ ایسا ہی ہے جیسا ہم نے پیر دھو لیا ہو، یہ سہولت بخشی ہے اللہ رب العزت نے ہمیں، جاڑوں میں یا سفر کی حالت میں ہو یا مقیم اقامت کی حالت میں ہو، سردی میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بڑی راحت بخشی ہے خفین پر مسح کی اجازت دے کر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے امام ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 70 صحابہ سے میری ملاقاتیں ہوئیں، اور 70 کے 70 صحابہ مسح علی الخفین کے جواز کے قائل تھے، یعنی مسح علی الخفین یعنی خفین پر مسح کرنے کو جائز سمجھتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسح علی الخفین پر میرے دل میں اس کے جواز کے تعلق سے کوئی خدشہ نہیں، کیونکہ 40 حدیثیں مجھ تک پہنچی ہیں اس کے جواز پر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مسح علی الخفین کے جواز کا میں اس وقت تک قائل نہیں ہوا، یعنی میں نے اس وقت تک فتویٰ نہیں دیا اور فتویٰ نہیں لکھا، جائز نہیں سمجھا، جب تک کہ اس کے جواز اس کا جائز ہونا روز روشن کی طرح میرے سامنے آیا اور ظاہر نہ ہو گیا۔ بالکل اچھے سے سمجھ لیا، سارے دلائل اور ثبوت ہمارے پاس موجود ہوئے جب ہم نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا۔ امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مسح علی الخفین کو جائز نہ سمجھے اس کے کفر کا خدشہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ اہل سنت والجماعت کی کوئی نشانی بتائیے، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اہل سنت والجماعت کی نشانی اور علامت مسح علی الخفین کو جائز سمجھنا۔ اتنے سارے دلائل اور اتنے سارے ثبوت ہیں مسح علی الخفین کے تعلق سے، متعدد احادیث بھی ہیں مسح علی الخفین کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا۔ تو بہرحال مسح کرنا یعنی موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، اور کن موضوع پر مسح کرنا جائز ہے کن پر نہیں ہے اس کی تھوڑی سی تفصیلات ہے۔ خفین کہتے ہیں چمڑے کے موزے کو، فول چمڑے کا موزہ ہو، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ تو ایک موزہ تو ہے خفین، ایک ہے مجلد، ایک ہے منعل،
تو خفین تو پیور چمڑا ہے، نیچے اوپر چاروں طرف چمڑے 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 ہیں، اس میں چمڑے کا موزہ. اور ایک ہے مجلد، اس کا تلا چمڑے کا ہے، اوپر کا حصہ چمڑے کا. ایک ہے منعل، جس کا صرف نیچے کا تلا چمڑے کا ہے، باقی موٹے کپڑے کا. تو ان پر مسح جائز ہے. اور اسی طریقے سے اس طرح کے جو موٹے موزے ہوں، جو پانی، جس سے پانی نہ چھنتا ہو، اور اس پر پانی اگر گرے تو پیر میں اندر تک نہ پہنچ جائے، اور بہت مضبوط ہو، اور اس کو پہن کر بغیر جوتوں کے 3 میل پیدل چلا جا سکے. یہ سب بھی شرائط ہیں دیگر موزوں کے لیے جو چمڑے کے نہ ہو، اور پھر بھی یہ سب شرائط ہو اور بغیر باندھے رک جائے، یہ سب بھی شرائط ہے. ایسے موزے پر بھی مسح جائز ہے. لیکن عام طور سے ہمارے ہاں جو موزے کا موزہ پہننا اور مسح کا جو ہمارے ہاں عام طور سے جو لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ چمڑے کا موزہ ہے، جسے ہم خفین کرتے ہیں، خفین کہتے ہیں، اور خفین کا استعمال ہوتا ہے جو چمڑے کا ہوتا ہے. تو اس کا یہ طریقہ یہ ہے کہ اپنی انگلیوں سے، یہ انگلیاں ہیں کھلی ہوئی انگلیاں ہوں، اور اوپر کی طرف سے بالکل شروع سے پیر کے انگلیوں کے کنارے سے انگلیوں کو کھول کر رکھے اور یہ اوپر کی طرف کھینچ لے. مسح ہو گیا. مسح کی مدت مقیم ہے تو 1 رات 1 دن، مسافر ہے تو 2 رات، مسافر ہے تو 3 رات اور 3 دن. یہ اس کی مدت. مقیم کے لیے، مقیم بولے تو اپنے گھر پر، آپ اپنے مقام پر ہیں تو اس کو مقیم کہتے ہیں. تو 1 رات 1 دن کی مدت ہے مقیم کے لیے. اور مسافر کے لیے ہے 3 رات 3 دن. مسافر کا مطلب یہ ہے کہ شرعی مسافر، جو طے کی ہے شریعت نے مسافر کی حد. اچھا، وقت کب سے شروع ہوگا؟ اب آپ نے وضو کیا، وضو کر کے آپ نے خفین پہن لیے، تو اسی وقت سے آپ کا وقت شروع نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے فجر کی نماز سے پہلے آپ نے وضو کیا اور خفین پہن لیے، اشراق کی نماز پڑھی، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا اور اس پر مسح کیا. تو اب آپ نے پہلا مسح جس وقت کیا ہے خفین پر، اس وقت سے آپ کا وقت شروع ہوگا. تو گویا کہ آپ نے پہلا مسح ظہر میں کیا ہے، یعنی 1 بجے 1:30 بجے، جو بھی وقت ہے آپ کے یہاں ظہر کا. تو اب آپ کا یہ مسح کا جو وقت ہے، اس کی جو مدت ہے کل ظہر تک رہے گی اگر آپ مقیم ہیں. اسی طریقے سے آپ مسافر پر اطلاق کر لیجئے. بہرحال جس وقت ہم خفین پہنتے ہیں اس وقت سے وقت کی شروعات نہیں ہوتی، وقت کی شروعات اس وقت سے ہوگی جس وقت آپ پہلا مسح کریں گے. یہ مدت ہے مسح علی الخفین کی. اسی طریقے سے اگر خفین کہیں سے پھٹ جائے، ایک جگہ سے مختلف جگہوں سے، اور وہ پھٹنے کی مقدار 3 انگل سے کم ہے تو مسح جائز. لیکن مقدار ایک جگہ سے پھٹے یا مختلف جگہوں سے پھٹے، اور ان کو اگر جوڑ کر ملایا جائے اور وہ 3 انگل کے برابر ہو جائے تو پھر، یا اس سے زیادہ ہو جائے، 3 انگل یا 3 انگل سے زیادہ ہو جائے تو پھر مسح علی الخفین جائز نہیں. اسی طریقے سے آپ باوضو ہیں اور آپ نے مسح پہنا ہے، اور کسی وجہ سے آپ کا وہ 3 انگل سے زیادہ کھل گیا، یا آپ نے خفین نکال دیے، تو آپ کا مسح ٹوٹ گیا، آپ کا مسح ٹوٹ گیا. یہ خفین پہننے کے لیے ضروری ہے کہ طہارت پر پہنا جائے، پیر دھو کر پہنا جائے، طہارت کے ساتھ پہنا جائے. اگر خفین پہنے ہوئے کوئی جنبی ہو جاتا ہے تو مسح ٹوٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے کسی نے تیمم کیا، وضو نہیں کیا، تیمم کیا، تو تیمم والے شخص مسح نہیں کر سکتا خفین پر. تو یہ مسح کے تعلق سے چند مسائل ہیں، اس کو محفوظ رکھیں. اور مسح علی الخفین تمام مستند علماء اور تمام ملت کے اکابرین اور باسند علماء محققین اس بات پر متفق ہیں کہ مسح علی الخفین حدیث سے ثابت ہے اور یہ جائز ہے. فرض واجب نہیں ہے کہ آپ مسح کریں ہی. آپ اگر خفین پہنتے ہیں، ہر نماز میں پہنے، اور جس طریقے سے مکمل وضو کرتے ہیں پیر دھونے کے ساتھ آپ دھوئیں، یہ بھی جائز. یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ آپ نے خفین پہنے ہیں تو مسح ہی کرنا ہے. آپ مسح کریں نہ کریں یہ جواز کا معاملہ ہے، اختیاری چیز ہے. آپ کا دل کرے آپ روز مسح کریں، نہ دل کرے بالکل نہ کریں، آپ پیروں کو دھو لیا کریں. لیکن بہرحال حدیث سے یہ ثابت ہے، اس کو جائز ضرور جانیں، جائز ضرور سمجھے، اور جب ضرورت محسوس کرے تو آپ مسح کا استعمال بھی کر لیا کریں. یہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بہترین نعمت عطا فرمائی ہے مسح الخفین کے تعلق سے. ایک بات ذہن میں یاد رکھیں، ہمارے
علاقے میں یعنی ہمارے ہندوستان اور دیگر آس پاس کے ممالک میں جو عام طور سے جاڑوں میں موزے پہنے جاتے ہیں، نائلون کے موزے، اونی موزے، سوتی موزے، یہ جو موزے ہمارے عام دستور ہے، جنرل طریقے سے جو موزے پہنے جاتے ہیں، ان موزوں پر مسح بالاتفاق جائز نہیں ہے، بالاتفاق کسی کے ہاں بھی جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں ڈیلی ویز کے جو موزے ہوتے ہیں نا ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں جو پہنے جاتے ہیں، نائلون کے، کاٹن اور اونی یا کسی بھی کپڑے کے عام طور سے جو موزے ہمارے یہاں پہننے کے دستور ہیں، اس پر مسح جائز نہیں ہے۔ مسح انہی موزوں پر جائز ہے جن کے لیے فقہا نے کچھ شرائط لکھے ہیں، ان شرائط اور اس کے دیگر تفصیلی معلومات اور مسائل آپ علماء کرام سے معلوم کریں، ہم سے بھی رابطہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ بہرحال مسح الخفین اللہ کی ایک نعمت ہے، ہم نے آپ تک یہ نعمت پہنچائی ہے، اور اس کو اچھے سے سمجھیں اور پھر عمل کریں اور اس نعمت کا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سبھی ساتھیوں کو قرآن و حدیث میں جو احکامات دیے گئے ہیں، تمام احکامات کو اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کرنے کی توفیق